السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ اس سے اون خریدتی اور اون کاٹ کر اس کی اٹیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر بہت ہی سادگی سے اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی۔ ایک دن بے سود کی اٹیاں بنا کر سر پر رکھ کر بازار میں جا رہی تھی۔ اچانک تیزی سے کوہ آیا اور ایک اٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور بہت پریشان ہوئی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے اٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کہا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا پار کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ کشتی میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشتی کو اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لطف کرم کیا اور اس کوے کو کہا وہ اس خاتون کی اٹی اٹھا کر اس کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس اٹی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے سیدھا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1000 دینار پیش کرتے ہوئے اپنی کشتی کا پورا واقعہ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی عادل کر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہمت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافع کام کرنے پر مجبور کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ وہ اس شہمت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے جب وہ بات کہی تو وہ دوڑا اپنے گھر گیا اور جا کر دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہوا اور اس شخص کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی کے اوپر نہیں آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہمت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس شخص سے کہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر آیا، پریشان حال اور نوجوان تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت آتا جاتا تھا اور بہت خاموش رہتا تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے کہا، اس نوجوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے حکم ہوا ہے اس ہفتے کے آخر میں اس شخص کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس جوان نے کہا، نہیں، اب تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و بزرگ فرد ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری جوزہ بنا دو، پھر اس سے شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ
اور 7 دن بعد میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا معجزہ بنا کہ اس شخص کی بیٹی اس جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے؟ اس نوجوان نے کہا، یہ دن ایسے گزرے ہیں، پہلے زندگی میں ایسے دن نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہیں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، اٹھو اور اپنی جوزہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ پھر 7 دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج 3 ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس شخص پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک معاف کر دی ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلادہ بنت اوس کے پاس جائیں، اس سے بہشت کی خوشخبری دے اور کہے کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حکم خداوندی پر عمل کیا، خلادہ کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ وہ دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ جب اس کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلادہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا کہ تم بہشت میں میری ہم نشین ہوگی۔ خلادہ نے کہا کہ آپ کو شبہ ہوا ہے، میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میرے ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں اپنے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں دیکھ رہی ہوں کہ بہشت میں آپ کی ہم نشین بنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا کہ میں ایک ایسی حالت کی ملکہ ہوں، دکھ تکلیف ہو، نقصان ہو یا کوئی حاجات ہو، بھوک پیاس ہو، میں نے کبھی اس کو رفع کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ اسے خود ہی دور کر دیتا ہے۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، نہ ہی میں خدا سے ان نقصانات کے بدلے کچھ مانگتی ہوں بلکہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر آئی ہو۔